بیت کہیے عزیزوں، آپ سنتے رہتے ہیں کوئی پروگرام کئی مجلس کا ہوتا ہے تو میر انیس سے ابتدا ہوتی ہے زیادہ تر، نہیں کتنے خلوص اور اللہ کے مخلص ہونے کا ثبوت دیا اور کس طریقے سے کلام چلایا اہل بیت کی مدح میں۔ آپ کہتے ہیں کہ مہرے سپہرے حرص و شرافت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، نور خدا و آیہ رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ جنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے۔ ارے وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پر تو ہے جس کے چہرے اقدس سے شمعتور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور۔ ارے کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آئے تطہیر شان میں۔ ہاں ہے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل کا اپنے سر کو جھکا دے باحترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ آپ کی دادیں کم پڑ جائیں گی، میر انیس نے جو کلام کہے ہیں، میر انیس نے جو فضائل مولائے کائنات بیان کیے، میر انیس نے جو واقع کربلا کو نظم کیا، آپ کی دادیں کم پڑ جائیں گی۔ کلام میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ عزیزان محترم آپ جتنی داد دے کم ہے۔ میر انیس نے جس طریقے سے واقع کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے شاید کسی نے نہیں پہنچایا۔ کچھ افراد تو ایسے بھی نظر آئے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی کہ جس طریقے سے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کو میر انیس مرزا دبیر صاحب مل گئے، اسی طریقے سے ہمارے فلاں صاحب کو بھی اگر ایسے ہی میر انیس مرزا دبیر صاحب مل جاتے تو ان کی بھی عظمت بڑھ جاتی، ان کی بھی فضیلت بڑھ جاتی۔ بھیا عظمت، فضیلت، وقار، عفت، بلندی دینے والا اللہ ہے، اور اللہ بغیر امتحان کے کوئی چیز عطا نہیں کرتا، پہلے امتحان لیتا ہے۔ آپ دیکھیے عزیزان محترم، میر انیس کی بھی بہت سی قربانیاں ہیں، 72 سال کی عمر ہے میر انیس صلی اللہ مقامہ کی۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے اپنی زندگی کو اہل بیت کے راہ میں وقف کر دیا، اور واقع کربلا کو ایسے نظم کیا کہ کسی نے ایسے نظم نہیں کیا۔ ضعیفی کا عالم تھا، بزرگی کا عالم تھا۔ ایک صاحب نے آ کے کہہ دیا آپ کے دانت بھی ٹوٹ چکے ہیں، ضعیفی کا عالم ہے، اب آپ میں وہ طاقت اور پاور کہاں کہ آپ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ پہلے اشعار لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اب پڑھ سکیں۔ تو میر انیس نے مصروں میں وہ بات کہی، آپ نے کہا کہ گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک، گو پیر ہوں ضعیف ہوں تو بڈھا سمجھ رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے، لیکن آگے سنو کیا کہا، گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک، سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک، دندہ نہیں پر تیز زبانی ہے ابھی تک، قبضے میں وہی تیغ صفانی ہے ابھی تک، جوہر ہے وہی، باڑھ وہی، گھاٹ وہی ہے،
کوہنا تو ہے شمشیر مگر کاٹ وہی ہے. ارے تصویر پریشانی کفار دکھا دوں, غیظ و غضب حیدر کرار دکھا دوں, جعفر کو ابھی جنگ پہ تیار دکھا دوں, ہر بند پہ چلتی ہوئی تلوار, ہر بند پہ چلتی ہوئی تلوار دکھا دوں. ارے رخ سب قدر اندازوں کے پھرتے نظر آئے, سرداروں کے سر خاک پہ گرتے نظر آئے. بھائی دیکھیے جس طریقے سے میں طاقت لگا رہا ہوں, کیونکہ میر انیس کو پڑھ رہا ہوں, آپ اگر ساتھ دیں گے تو کچھ بند اور پڑھوں گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے کس طریقے سے میر انیس صلی اللہ مقامہ نے اپنی فضیلت میں بھی یہ باتیں کہیں. کیا کہا؟ اس کے بعد کہتے ہیں نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری, نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری, رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری, شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری, ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. ارے عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں, پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح, جد اعلیٰ سنا ہوگا کوئی اعلیٰ مداح, امزی قدر سنا خانوں میں یکتا مداح. ارے باپ مداح کا مداح ہے, دادا مداح. ارے جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا, نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. صلوات پڑھے نا محمد. پہلے بیت بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو راہ خدا میں وقف کر دیا. جس طریقے سے آپ سنیے, جن کا سب سے زیادہ ذکر آپ سنتے رہتے ہیں, جناب پیغمبر ایک بادشاہ تھے, بادشاہ کے بیٹے بادشاہ تھے, مولا کی غلامی کو قبول کر لیا. مولا ہم آپ کے عاشق, آپ کے چاہنے والے, ہماری زندگی آپ پہ قربان, ہمیں نہ دولت چاہیے نہ شہرت چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کے دامن سے ہمیں بس متمسک رہنا, اس کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں جانا, صرف علی علی. مولا کی مداح میں ایک بات کہتے ہیں خمبر, ایک مرتبہ ایسا واقعہ رونما ہوا, دربار میں دو شخص لڑتے ہوئے آئے, دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آقا ہیں, کیونکہ ان میں دونوں میں ایک آقا تھا ایک غلام تھا. دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آقا ہیں یہ غلام ہیں. وہ کہہ رہے تھے نہیں میں آقا ہوں یہ غلام ہے. جھگڑا ہو رہا تھا. ہوا کیا کہ جو آقا تھا وہ ایک تاجر تھا, قمر کہتے ہیں کہ تاجر تھا وہ, اور وہ تجارت کا سامان اونٹ پر لاد کر کے لے کے جا رہا تھا. کہ اس کو کوئی حاجت ہوئی, وہ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کا جو غلام تھا جس کے حوالے اونٹ اور سامان تجارت کر کے گیا تھا, اب اس نے آقا والا لباس پہن لیا, اور لباس پہننے کے بعد یہ دعویٰ کر دیا کہ میں آقا ہوں یہ غلام ہے. جیسے اس کا مالک آیا اس نے کہا بھائی یہ کیا تیرا ماجرا ہے, تو میرا غلام ہے, میرا لباس پہن لیا. کہ نہیں میں آقا ہوں تم غلام ہو. اب بتائیے ایسے میدان میں بات ہو رہی, نہ کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں سمجھانے والا. اب دونوں ایک جیسے بن گئے, وہ بھی لباس آقا والا پہنا یہ بھی. اب جو ہے نا کیا ہوا, یہ بات کہاں آئی, دربار میں آ گئی. ابھی تک تو بیچارے وہ ہر بات کا فیصلہ کر دیتے تھے, یہاں پر وہ بھی کنفیوز, کیا کریں کیسے فیصلہ کریں, کس کو حق پر کہیں کس کو باطل پر کہیں, پریشان. عزیزان محترم اس کے بعد جب کوئی حل نہ ملا, بات نہ بنی, اب کیا کہا کہ ایک بات ہے اور ایک اس مسئلے کا حل کرنے والا ہے. کون؟ چلو مشکل کشائے کائنات کے دروازے پر وہی ایک در ہے جو اس مصیبت سے اس مشکل سے ہمیں بچا سکتا ہے. عزیزان محترم پتہ کیا گیا مولا کہاں ہے, تو لوگوں نے کہا مولا جو ہے نا دربار میں ہے, یہودی کے بازار اس باغ میں ہے. مولا اس کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں, بیلچہ لے کر کے اس کے یہاں کام کر رہے ہیں. اب جو ہے نا یہ پوری رعایا پوری حکومت کہاں پہنچ گئی, گھر پہ نہیں گئی. نہ مولا دربار میں آئے, اللہ اکبر, نہ مولا دربار میں آئے نہ وہ لوگ گھر پہ گئے. کہاں؟
پوری یہ عدالت کہاں پہنچ گئی؟ جہاں مولا تھے. ابھی تک آپ نے یہ سنا جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر حق جاتا ہے. یہاں میں کہوں گا جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر عدالت جاتی ہے. اب یہ پیچھے پہنچ گئے. وہاں کے اوپر دیکھا مولا پانی لگا رہے ہیں. اب غمبر کہتے ہیں مولا ایسی سی بات ہو گئی. اچھا. اب بتایا گیا کہ یہ بھی دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے. وہ کہہ رہا نہیں میں آقا ہوں یہ غلام ہے. اب مولا فرماتے ہیں غمبر جی صاحب منبر حکم فرمایا آقا. کہا غمبر تھوڑی سی مٹی کا خمیر بنو, مٹی کو گوندو. مٹی کا خمیر جسے ہم اپنی زبان میں گلایا وہ کہہ لیں, وہ بنایا گیا. اور جب وہ بن گیا تو مولا نے فرمایا اس کی ایک دیوار بناؤ. دیوار بن گئی, دیوار تیار ہو گئی. اب غمبر کہتے ہیں مولا نے کہا اس میں 2 سوراخ کرو, 2 روشندان بناؤ. 2 سوراخ ہو گئے. اب مولا نے فرمایا غمبر ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر اس دیوار میں ان سوراخوں کے اندر ڈالیں, گردن کو اس طرف نکالیں. دونوں نے سر کو ڈال دیا. اب مولا نے کہا غمبر جاؤ میری ذوالفقار لے کے آؤ, جاؤ میری ذوالفقار لے کر کے آؤ, میری تلوار لے کر کے آؤ. غمبر گئے تلوار لے کر کے آئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. غمبر کہتے میں گھبرایا ہوا تھا, بڑا پریشان تھا. اب جب میں آیا تو مولا نے فرمایا غمبر بتاؤ فلاں وہ جو صاحب وہاں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مولا وہ ٹھیک ہے. اور فلاں کے یہاں پر گئے تھے ان کا خیریت پوچھی تھی, ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. اب دوسری باتوں میں سب کو مولا نے لگا دیا, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اب درمیان میں یہ کیا عجیب مسئلہ ہے؟ ان کو وہاں دیوار میں سوراخوں کے اندر سر ڈلوا کے اب مولا ادھر باتوں میں لگ گئے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کافی دیر ہو گئی. پھر اچانک سے مولا غمبر کہتے ہیں مولا نے فرمایا اے غمبر اس میں جو غلام ہے اس کا سر قلم کر دو. جیسے ہی یہ مولا نے جملے کہے, اب جیسے اسے غلام نے سنا تو فوراً ہی اپنے سر کو پیچھے کھینچ لیا اور بھاگنا شروع کیا. اب مولا نے فرمایا غمبر یہ ہے غلام, اس کو پکڑ لو. پتہ یہ چلا کہ جو غلام زادے ہوتے ہیں وہ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں. جو غلام زادے ہوتے ہیں وہ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں. آقا زادے ہوتے ہیں موت سے نہیں گھبراتے, موت سے نہیں ڈرتے. عزیزوں وہ چاہے کوئی سا بھی میدان ہو, چاہے وہ احد کا میدان ہو, چاہے وہ بدر کا میدان ہو. احد کے میدان میں رسول اسلام بلا رہے تھے تو بھاگ رہے تھے. کیوں؟ رسول قتل کر دیے گئے تو ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے. اب رسول اسلام بلا رہے تھے, آج ہم نے بھی وہی سنت انجام دی ہے. رسول نے علی کو بلایا تھا, مولا مدد کو پہنچ گئے تو پتا چلا بلایا اسے جاتا ہے جو مدد کو آئے, اسے نہیں بلایا جاتا جو مدد کو نہ آئے. ہمارا جو رسول کے بلانے پہ نہ آیا وہ آپ کے بلانے پہ کیسے آ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد صلوات پڑھے محمد تھے. میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, لیکن یہ آقا زادے ہیں جو میدان میں ڈٹ جاتے ہیں اور گھبراتے نہیں. یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہے تو اب ہمیں خوف نہیں ہے, چاہے ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ گرے. یہی وجہ تھی کہ اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا, اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ میدان میں اترتے تھے تو ذرہ برابر بھی موت کا ڈر نہیں کرتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ صرف اور صرف اہل بیت, اس کے علاوہ کوئی نہیں. آج دیکھیے اہل بیت نے کیا کیا قربانیاں دین کے لیے دی ہیں. عزیزان محترم, ہم اور آپ اس دین کی عظمت, اس دین کی فضیلت نہیں سمجھ پاتے. کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے کوئی بھی چیز اس دین کے اوپر قربان نہیں کی. جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان سے پوچھو جا کہ اس کی عظمت کیا ہے, اس فرش ادا کی عظمت کیا ہے. ان سے پوچھو کہ جنہوں نے کسی نے اپنا ہاتھ کٹوایا اس لیے کہ فرش ادا بچھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, کہ ہاتھ کٹوانا منظور ہے لیکن فرش ادا بچھنا منظور ہے.
فرش ازا پیچھے کا، بیٹے کو بیچ دیا فرش ازا کے لیے. دین کے اوپر کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں ہم نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی کوئی بھی چیز قربان نہیں کی. جب قربانی شامل ہوتی ہے تب اس چیز کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. عزیزان محترم، اس دین کی عظمت سمجھنا ہے تو جناب زینب کبریٰ سے سمجھو. اس دین کی عظمت کو پتہ کرنا ہو تو شہزادی جناب زینب کبریٰ سے پوچھو. اس دین کی عظمت کو پتہ کرنا ہے تو جناب سکینہ سے پوچھو. اس دین کی عظمت کو پتہ کرنا ہے تو مظلوم کربلا سے پوچھو. اس دین کی عظمت کو سمجھنا ہو تو جناب سید سجاد سے پوچھو. کیا کیا قربانی دی ہے اس دین کے لیے جناب زینب کبریٰ نے. جناب زینب کبریٰ نے اس دین کے لیے اپنے کلی الجوان علی اکبر کو قربان کیا. اس دین کی عظمت، اس دین کی فضیلت، اس دین کی حفاظت کے لیے جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کو قربان کر دیا. اس دین کی عظمت کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے اپنی چادر کو قربان کر دیا. کیا کیا قربانیاں ہیں عزیزو، کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا یہ غم ہے کہ جو اپنی پوری زندگی، پوری کائنات کو اس دین کے اوپر لٹا دیا ہے، اس دین پر قربان کر دیا ہے. عزیزو، جناب زینب کبریٰ کی قربانیوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. عزیزو، آج آپ یہاں کے اوپر فرش ازا کے اوپر ان اہل حرم کو رونے کے لیے تشریف فرما ہو، ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کا غم منانے کے لیے، ان پر ماتم کرنے کے لیے کہ جن کو رونے نہ دیا گیا، جن کو جب بھی وہ روتے تھے تو ان کو تازیانے لگتے تھے. خدا کا شکر کیجئے، آپ جب روئیں گے تو آپ کو کوئی تازیانے نہیں مارے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. ذرا سکینہ سے پوچھو، جب اپنے بابا کو روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا. اللہ اکبر. عزیزو، جناب سکینہ کی کوئی مصیبتوں کا بیان نہیں کر سکتا، اہل حرم کی کوئی مصیبتوں کو بیان نہیں کر سکتا. میرے عزیزو، تاریخ مظلومیت میں دو بیٹیاں ایسی ہیں جو دن رات اپنے بابا کو روئی ہیں. یہ زہرا اپنے بابا کو روئی ہے، یہ سکینہ اپنے بابا کو روئی ہے. لیکن اس گھر کا عجیب ماحول ہے. جب بیٹیوں پر بہت زیادہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو رات کی تاریکی میں بابا آتا ہے، آ کے کہتا ہے، اے میری بچی ہے، میری بیٹی، تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اب تیرا بابا تجھ کو لینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. آپ سنیے کیا کیا مصیبتیں ہیں جناب شہزادی کی، کیا کیا مصیبتیں ہیں. دروازہ جلایا گیا، دروازہ بی بی پہ گرایا گیا، کوکھ میں بیٹا محسن شہید کر دیا گیا. ابو الحسن شوہر کے گردن میں رسی کا پھندا دیکھا. یہ شہزادی کی مصیبتیں تھیں. جناب سکینہ کی کیا کیا مصیبتیں. 4 برس کا سن مدینہ چھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے بھائی مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اور محمد مارے گئے. کبھی چچا کے بازوؤں پر روئی، کبھی اور محمد کے لاشوں پر روئی، کبھی بھیا کے کلیجے پر روئی، کبھی بھیا کے چیرے ہوئے گلے پر روئی، کبھی بھیا کے لاشیں پامال شدہ پہ روئی. ایک مرتبہ وہ وقت آیا، جناب سکینہ دیکھ رہی تھی کربلا کے میدان میں ناکے لائے جا رہے تھے، اونٹ لائے جا رہے تھے، اور ان ناکوں پر بیویوں کا سیر کر کے بٹھایا جا رہا تھا. زینب ہماری پہ بیٹھی، فرزہ ہماری پہ بیٹھی، رقیہ ہماری پہ بیٹھی، سکینہ رہ گئی تھی. پھر ایک خالی اونٹ لایا گیا، اس خالی اونٹ پر سکینہ کو رکھ کر رسیوں سے باندھا گیا. کوفے کا بازار ہے، شام کا بازار ہے. سکینہ اگر پانی مانگتی ہے تو شمر تازیانے مارتا ہے، شمر تماچے مارتا ہے. عزیزو، کیا کیا مصیبتیں ہیں. یہ روتی تڑپتی 4 برس کی بچی زندان میں آ گئی. زندان میں آپ بتائیے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اتنی مصیبتیں جو بچی برداشت کر چکی ہو، اب بتائیے کیا اسے رات کو نیند آئے گی، دن کو نیند آئے گی؟ نہیں. سکینہ رات کو روتی، دن کو روتی، پکار پکار کے کہتی تھی، سکینہ بابا، سکینہ آپ کو پکار رہی ہے میرے مظلوم بابا، سکینہ آپ کو پکار رہی ہے. لو عزیزو، یہ وہ وقت تھا کہ جہاں یزید کے خزانے میں سر امام حسین رکھا. اب تاریخ بتاتی ہے اس تالا ٹوٹا، تالا زمین پہ گرا، سر حسین ہوا کے گوشت پہ بلند ہوا، زندان کے دروازے پر آیا، زندان کے در کا تالا ٹوٹا. ایک مرتبہ اندھیرے زندان میں
پھیل گئی. سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا, پھوپھی اماں مجھے میرا بابا لینے آ گیا. سکینہ نے اپنا شام غریبہ کا جلا ہوا تھا, بابا میرے مظلوم بابا آجا میری آغوش میں آجا. سکینہ نے اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھا, رکھنے کے بعد بیان کرنا شروع کر دیے. بابا سکینہ کو تمر نے تماچے مارے. بابا آپ نے جو پیار سے بندے پہ تھے شام غریبہ وہ شمر ملعون لے گیا. بابا پھوپھی زینب کی چادر چھینی گئی, بابا بھیا کے تازیانے مارے گئے. سکینہ بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, میری بہن کچھ بولتی کیوں نہیں, میری بہن خاموش کیوں ہو گئی. جیسے ہی سید سجاد نے جناب سکینہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ رسم بقضاء تسلیم لامرہ. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی, پھوپھی اماں میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی. پھوپھی اماں سکینہ دنیا سے چلی گئی. لو عزیزو زندان میں ایک ننھی سی قبر بنی. سید سجاد نے اس ننھی سی قبر میں سکینہ کو لٹایا, تو ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے. کہا بیٹا سجاد میری ضمانت کو لا, میرے حوالے کر دے. سید سجاد نے سکینہ کو قبر کے حوالے کیا, دفن کر دیا. لو عزیزو وہ وقت آیا جب یزید نے یہ پیغام پہنچایا سید سجاد کو بلاؤ. سید سجاد یزید کے دربار میں گئے. یزید نے کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا, اب آپ کی مرضی, چاہے یہی رہو چاہے مدینے چلے جاؤ. سید سجاد نے کہا ہم پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لیں گے. سید سجاد آئے, پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا, یزید نے ہمیں رہا کر دیا. سید سجاد سے جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہو ہمارے 3 مطالبات ہیں, پہلے ان کو پورا کیا جائے. اس جناب سید سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں کیا وہ مطالبات ہیں. کہا پہلا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے انسان کو بھیجا جائے جو راستے کو جانتا ہو. اس کے بعد دوسرا ہمارا مطالبہ جو ہمارے مال و اسباب کو لوٹا گیا اسے واپس کیا جائے. اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ ہمارا جو مال و اسباب ہے اس کو واپس کیا جائے. تیسرا مطالبہ ہمارے لیے ایک ایسا گھر خالی کر دیا جائے. ہم نے اپنے بھیا پہ ماتم نہیں کیا, ہم نے اپنے بھیا پہ گریہ نہیں کیا, ہم پہلے اپنے بھیا پہ ماتم کریں گے, ہم اپنے بھیا پر گریہ کریں گے. لو عزیزو جناب سید سجاد نے آ کر کہا اب یزید کہتا ہے ہم تمہارے 2 مطالبات کو پورا کر لیتے ہیں, ایک مطالبہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے. وہ مطالبہ کیا؟ کہا وہ مطالبہ پہلے تو جو 2 مطالبے ہیں وہ ہم پورا کریں گے. ہم تم کو ایک گھر خالی دے دیں گے اور ہم تم کو ایک شخص ایسا دے دیں گے جو تمہارے راستوں کو بتاتا چلا جائے گا, اس کا نام بشیر ہے. عزیزو لیکن جو تیسرا مطالبہ ہے وہ مطالبہ جو مال و اسباب لوٹا گیا وہ واپس کر دے. اب مال اسباب کوئی لے کر کہیں گیا ہے, کوئی لے کر کہیں گیا ہے, ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, ہم تمہیں کہاں سے لا کے دیں. ایسا کرو ان کی اجرت بتاؤ, ہم تمہیں ان کے لیے پیسے دے دیں گے. سید سجاد نے کہا تیری کیا مجال کہ تو اس چیز کی قیمت دے جو جناب سکینہ اپنے کانوں میں پہنے ہوئی تھی, اس کی قیمت تو نہیں دے سکے گا. کہ جس کیا تجھ میں وہ طاقت ہے کہ میری پھوپھی زینب کی چادر کی قیمت دے سکے. لو عزیزو جناب سید سجاد زندان میں آئے. اب سامان آنا شروع ہوا, ایک ایک چیز آتی گئی. ایک مرتبہ اب زندان میں شور بلند ہوا کہ ہوشیار اب سروں کا آنا, زندان میں سر آ رہے ہیں.
اب کس طریقے سے سر آئے، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی اون محمد کا سر آیا، ایک ایک سر اپنی شہزاد بیویاں لیتی، اپنی آغوش میں لیتی نہیں. لیکن عزیزو ایک وقت وہ آیا، میں نے سارے مصائبوں کو چھوڑ دیا، ایک وقت وہ آیا کہ زندان میں ایک سر آیا. اب راوی کہتا ہے کہ جناب امام محمد باقر آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا اے پھوپھی اماں، ابھی تک جتنے سر آئے سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے یہ سر آیا پہلے آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اب جیسے ہی زندان میں آیا تو آنکھیں بند ہو گئی. جناب زینب کبریٰ نے کہا یہ سر میرے غیرت دار عباس کا سر ہے. جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا. ساری بیویوں نے کہا تیرے جانے سے میری چادر چھین لی گئی. اب سید سجاد آگے بڑھے، وہ بھی اماں تم نے میرے چچا پہ ماتم کر لیا، تم نے میرے چچا پہ کریا کر لیا، لاؤ میرے چچا کا سر مجھے دے دو، لاؤ مجھے چچا کا سر مجھے دے دو. جناب سید سجاد نے سر کو لیا، لینے کے بعد ایک ننھی سی قبر پر آئے. آنے کے بعد جناب سید سجاد نے اس سر کو قبر سکینہ پہ رکھ کے کہا اے سکینہ دیکھو تمہارا چچا آ گیا. سکینہ چچا آ گیا. قبر لرزنے لگی، زندان کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے. جناب زینب کبریٰ نے کہا اے فضہ جا کے دیکھو کیا قیامت آ گئی، کیا میرے بیٹے سجاد نے میرے بھیا کا سر سکینہ کی قبر پہ تو نہیں رکھ دیا. آ کے دیکھا سکینہ کی قبر پہ جناب غازی عباس کا سر. قبر سے آواز آ رہی تھی ارے بھیا جاؤ خدا حافظ، میری بہن کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا اے بہن صغرا اچھا ہوا تو مدینے میں رہی اور یہاں نہیں. وَسَيَعْلَمُ